اللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ صاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اور ظاہر ہے کہ کلام الہی نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے۔ بغیر فہم کے مجرد تلاوت کا جواز ایسے لوگوں کے لیے تو ہے جو پڑھنے لکھنے سے بالکل محروم رہ گئے ہوں اور اب تعلیم کی عمر سے بھی گزر چکے ہوں۔ ایسے لوگ اگر ٹوٹے پھوٹے طریق پر تلاوت کر لیں تو بھی بہت غنیمت ہے اور اس کا ثواب انہیں ضرور ملے گا، بلکہ ایک ایسا ان پڑھ شخص جو ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتا ہو اور اب اس کے لیے اس کا سیکھنا بھی ممکن نہ ہو، اگر اس یقین کے ساتھ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اسے کھول کر بیٹھتا ہے اور محبت و عقیدت اور احترام و تعظیم کے ساتھ اس کی سطور پر محض انگلی پھیرتا رہتا ہے تو اس کے لیے اس کا یہ عمل بھی یقیناً موجب ثواب و برکت ہوگا۔ لیکن پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم پر زندگیوں کا اچھا بھلا عرصہ صرف کر دیا ہو اور دنیا کے بہت سے علوم و فنون حاصل کیے ہوں، مادری ہی نہیں غیر ملکی زبانیں بھی سیکھی ہوں، اگر قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھیں تو عین ممکن ہے کہ وہ قرآن کی تحقیر و توہین اور تمسخر و استہزاء کے مجرم گردانے جائیں اور اس اعراض عن القرآن کی سزا تلاوت کے ثواب سے بڑھ جائے۔ یہ ہمارے ہاں ایک بڑا کنٹروورشیل ایشو ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں کا ٹریڈیشنل جو مذہبی تصور ہے اس کا تو یہ ہے کہ بہرحال سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے تلاوت جو ہے مجرد وہ موجب ثواب ہے۔ یہ ہمارے علماء کا ٹریڈیشنل جو بھی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے اور اس پر زور ہے، اس پر بہت تاکید کی جاتی ہے۔ دوسری طرف جدید تعلیم یافتہ لوگ اور ان میں جو ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بالکل بیکار بات ہے، اس کا کچھ حاصل ہی نہیں، قرآن اترا ہے تاکہ سمجھا جائے، اب اس کو بغیر سمجھے طوطے کی طرح رٹ لینا یا ایسے ہی پڑھتے چلے جانا تو یہ تو بالکل بیکار سی بات ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ تو یہ دو انتہائی باتیں ہیں۔ اس کے ضمن میں جو میں نے موقف یہاں بیان کیا ہے اس کے اوپر آپ غور کیجئے کہ یہ بہت معتدل ہے کہ یہ صورتحال در حقیقت ویری کرے گی فرام پرسن ٹو پرسن۔ ایک شخص دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، عمر کی اس سٹیج سے بھی گزر چکا کہ اب پڑھ سکے، میرے نزدیک وہ صرف قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، سامنے قرآن رکھتا ہے، ادب کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اسے کھولتا ہے، پڑھ نہیں سکتا اور اس پر صرف انگلی پھیرتا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ اب قاصر ہے، وہ روئے گا بھی اس پر کہ اللہ میں تیری کتاب کو پڑھنے سے قاصر ہوں، لیکن زندگی اب گزر گئی ہے۔ وہ حسرت ہو اس میں، اس حسرت کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ محبت اور عقیدت کا وہ اظہار کر رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، تو جو وقت اس نے صرف کیا ہے آخر اس کا کچھ نہ کچھ اجر و ثواب اس کو ملنا چاہیے، اس میں قطعاً کوئی قابل اعتراض بات نہیں، کوئی شے منطق اور عقل کے خلاف نہیں۔ اس کے بالکل برعکس بات یہ ہے کہ انگریزی پڑھی یا اور غیر ملکی زبانیں پڑھ لی اور اتنے سائنس پڑھ لی اور اتنے فنون پڑھ لیے، اتنے علوم پڑھ لیے، 20 برس جو ہے 25 برس تحصیل علم کے اندر لگا دیے اور قرآن کو بے سمجھے پڑھ رہے ہیں۔ اب میں نے اس میں جو عبارت لکھی تھی وہ یہ تھی کہ ان کا یہ پڑھنا بالکل بیکار ہوگا اور بے مقصد ہوگا۔ اس میں ایک تصحیح کی ہے مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں اس کا بہت ہی مشکور اور ممنون ہوں۔
اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. یہ واقعہ اس کتابچے میں تو نہیں ہے، لیکن شاید آپ کے پاس جو اس کا ایڈیشن ہو، جو سستا ایڈیشن اس کا ہے، اس کے اندر وہ عبارت شامل میں کرواتا ہوں ہمیشہ. سن 70 میں نے پورا رمضان مبارک مدینہ منورہ میں بسر کیا تھا. آخری اشرے میں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے تھے، وہ اعتکاف میں تھے. تو میں نے انہیں یہ کتابچہ پیش کیا تھا کہ میں چونکہ اس کتابچے کی بڑے پیمانے پر اشاعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو مطالعہ فرما لیجئے، لس برس دیکھ لیجئے. اس میں اگر کہیں کوئی بات آپ کو غلط نظر آئے تو اس کی اصلاح کر دیجئے. انہوں نے پورا کتابچہ پڑھا لس برس حالت اعتکاف میں مسجد نبوی میں، اور صرف ایک جملے میں اصلاح تجویز کی ہے. وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ اصلاح کیا ہے. وہ اصلاح یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ یوں نہ کہو کہ اس شخص کو بھی کوئی ثواب نہیں ہوگا، چاہے وہ اس نے انگریزی پڑھی ہے، ڈاکٹری پڑھی ہے، انجینئرنگ پڑھی ہے، کمپیوٹر سائنسز پڑھی ہیں، سب کچھ پڑھی ہیں، لیکن قرآن کو وہ بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے. تو یوں مت کہو کہ اسے ثواب نہیں ملے گا. بے سمجھے پڑھنے کا بھی ثواب تو ملے گا، لیکن چونکہ وہ سمجھ نہیں رہا جبکہ سمجھ سکتا ہے، اس اعراض کی سزا ملے گی. اس سزا کا ہو سکتا ہے کہ مقدار اس ثواب سے بڑھ جائے. یہ جملہ ان کا ہے جو میں نے یہاں کوٹ کیا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تحقیر و توہین اور تمسخر و استہزاء کے مجرم گردانے جائیں، اور اس اعراض عن القرآن کی سزا تلاوت کے ثواب سے بڑھ جائے. اب یہاں دونوں باتیں پوری ہو گئیں کہ نہ اس کا انکار ہوا کہ مجرد تلاوت تو بہرحال اس شخص نے بھی وقت لگایا ہے، لاجیکل بات بھی ہے. آخر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اور پروفیشنل ہے، اس کے وقت کی قدر و قیمت ہے، وہ وقت نکالتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے. تو جو اس کی انویسٹمنٹ ہے ان ٹرمز آف ٹائم، وہ تو یعنی ہونی چاہیے، اس کا کچھ نہ کچھ ریوارڈ. اٹ شوڈنٹ گو ان ریوارڈڈ. تو ثواب اس کا تو ہو جائے گا، وہ تو پازیٹیو میں درج کر لیجئے، کریڈٹ ہو گیا. لیکن یہ شخص چونکہ سمجھ نہیں رہا ہے، تو یہ اعراض عن القرآن کی ایک شکل ہو گئی. قرآن سے اعراض کرنے کا مجرم ہو رہا ہے. اس جرم کی سزا ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑھ جائے. تو آپ کا ڈسکریڈٹ جو ہے کریڈٹ سے اگر بڑھ گیا، ڈیبٹ جو ہے، تو ظاہر بات ہے کہ نیٹ رزلٹ وہی ہوگا جو میں نے لکھا تھا. لیکن محتاط الفاظ ہو گئے کہ اس سے ان لوگوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہوئی جو ہمارے منکرین حدیث ہیں یا اور اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، قطعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ بھائی وہ اگر آج پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے تو انہیں دو، ان سے کہو کہ سمجھو بھی، کوشش کرو، بجائے اس کے کہ ڈیناؤنس کر دیا جائے کہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ اس میں ایک توازن پیدا کیا ہے مولانا یوسف بن نوری نے رحمہ اللہ. اور اس پورے کتابچے میں صرف یہی ایک ترمیم یا تصحیح انہوں نے تجویز کی تھی جو میں نے اس میں انکارپوریٹ کر دی ہے. اس میں جو ایک نوٹ ہے نیچے وہ پڑھ لیجئے. وہ میں نے جو عرض کیا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف انگلی پھیرتا ہے اسے بھی ثواب ملے گا. یہ عبارت پہلے سے موجود تھی اس میں صرف جملہ، اس میں ایک جملے کے اندر صرف تبدیلی ہوئی ہے، ورنہ یہ توازن میرے ہاں موجود تھا کہ ایک شخص جو پڑھ نہیں سکتا، اب سیکھ بھی نہیں سکتا، عمر کی اس سٹیج کو پہنچ چکا ہے، تو وہ تو اگر اٹک اٹک کر پڑھے تب بھی وہ بالکل نہ پڑھ سکے تو انگلی پھیرے بیٹھ کر حسرت کے ساتھ اور محبت اور عقیدت کے ساتھ، تو اسے بھی ثواب ملے گا. دراصل یہی وہ حقیقت ہے جو ایک حدیث میں بیان ہوئی، لیکن جس سے یہ بات بالکل غلط طور پر سمجھی گئی کہ اچھا بھلا پڑھا لکھا اور صاحب استعداد آدمی بھی قرآن کو بے سمجھے بوجھے اور غلط سلط پڑھنے پر بھی عند اللہ ثواب کا حقدار ہوگا. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. یہ جو الفاظ آئے ہیں سورہ عبس میں، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، کہ یہ قرآن مجید ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جو بہت بزرگ ہیں، بہت باعزت ہیں. تو حضور نے فرمایا جو قرآن کا ماہر ہے، اب ماہر میں ساری چیزیں آ جائیں گی، سمجھنے والا بھی، صحیح پڑھنے والا بھی، صحیح تلاوت کرنے والا بھی. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ تو اپنے درجے میں ان فرشتوں کے درجے کو پہنچ گیا کہ جن کا ذکر سورہ عبس میں ہوا ہے قرآن مجید میں. تو لیکن یہ کہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اب وہ شخص کے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے، روانی سے نہیں پڑھ سکتا لیکن محنت کر رہا ہے بیچارہ، نہیں جوڑ ملا سکتا، پھر دوبارہ پڑھتا ہے، پھر جوڑتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر آگے چلتا ہے. یتتعتع فیہ، وہ شخص کے جو روانی سے قرآن نہیں پڑھ سکتا، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے. وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ،
اور اس پر جو ہے وہ شاخ گزر رہی ہے، محنت جو ہے، مشقت اس کے اوپر آ رہی ہے قرآن کا پڑھنا۔ اب جس کو صحیح پڑھنا آتا ہے وہ تو فر پڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ بڑی محنت کر رہا ہے، اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، وقت بھی زیادہ لگ رہا ہے، محنت بھی ہو رہی ہے، افسوس بھی ہو رہا ہے۔ لہو اجران، اسے دوہرا اجر ملے گا۔ اس کو نوٹ کیجئے کس قدر ریشنل بات ہے۔ ایک چیز کہی گئی ہے کہ درجہ تو ماہر بالقرآن کا اونچا ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، صحیح طور پر سمجھتا ہے، تو ماہر بالقرآن وہ تو درجہ اونچا ہے۔ اونچا درجہ ہونا اور ہے، اجر کا دوہرا ہونا اور ہے۔ اس کو چونکہ مشقت زیادہ پڑ رہی ہے، اس کو زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، لہذا لہو اجران، اس کا اجر دوہرا ہوگا۔ یہی بات میں نے عرض کی تھی کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ عجب ایمان، سب سے حسین ایمان تو ان کا ہوگا جو ہمارے بعد آئیں گے اور جو قرآن مجید کو پائیں گے صرف اور اس پر ایمان لائیں گے، لیکن افضل ایمان وہ صحابہ کرام کا ہے۔ کسی امتی کا، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو اور چاہے وہ کس باشد اور کوئی ہو، وہ ادنا سے ادنا صحابی سے بھی ان کا ایمان افضل نہیں ہوگا۔ ادنا سے ادنا صحابی کا بھی ایمان افضل ہوگا بڑے سے بڑے امتی سے، لیکن عجب ہونا اور ہے، حسین، دل فریب، خوشنما۔ تو عجب وہ ایمان جو ہے، وہ جو جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ اچھا، اس میں بھی پھر ایک اللہ ہے کہ کوئی شخص اگر فرض کیجئے کہ وہ قرآن مجید اس نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے، لیکن ابھی وہ صرف تلاوت کر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ لینے کے دینے پڑ جائیں، کہ ثواب جو ہے تلاوت کا اس کے مقابلے میں اعراض عن القرآن کی سزا بڑھ جائے، الا یہ کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرنے کا عزم کر لیں اور اس کے لیے سعی و جہد، عملی سعی و جہد شروع کر دیں، تو درمیانی عرصے میں اگر مجرد تلاوت بھی کرتے رہیں تو امید ہے کہ انہیں اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ اب آپ لوگوں کا معاملہ آ گیا، ارادہ آپ نے کر لیا ہے، 1 سال کے لیے آپ آ کر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے ہیں، عربی آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس دوران میں ظاہر بات ہے کہ اب اگر آپ تلاوت کریں گے تو ابھی 1 دن میں 2 دن میں یا 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں تو پوزیشن نہیں ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس دور میں چونکہ نیت ہے، آپ نے اس کی جد و جہد شروع کر دی ہے، لہٰذا اس کو پھر میں نے مستثنیٰ کیا ہے کہ اس دوران میں اگر وہ تلاوت ہوگی تو اس کا بھی بھرپور اجر و ثواب ملے گا۔ پھر فہم قرآن کوئی سادہ اور بسیط شے نہیں ہے۔ سادہ کا لفظ تو بہت عام ہے، بسیط کے کیا معنی ہے؟ بسیط آتا ہے مرکب کے معاملے میں، کوئی شے جس کے بہت سے اجزاء ہوں، اور بسیط مفرد، سادہ سی چیز۔ یہ لفظ جو ہے بسط جو ہے کہتے ہیں کھلی شے کو، ایک ایسی شے ہے جو کھلی ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اور اگر کوئی مرکب شے ہے تو اس میں پیچیدگی ہوگی۔ تو یہ اردو کی ووکیبلری بھی اپنی بڑھاتے جائیے، بسیط پیچیدہ کے مقابلے میں۔ پھر فہم قرآن کوئی سادہ اور بسیط شے نہیں ہے، بلکہ اس کے بے شمار مدارج و مراتب ہیں، اور ہر انسان علم کے اس اتھاہ و ناپیدا کنار سمندر سے اپنی فطری استعداد، ذہنی ساخت، طبیعت کی افتاد، پھر اپنی اپنی سعی و جہد، محنت و مشقت، قد و کاوش اور تحقیق و جستجو کے مطابق حصہ پا سکتا ہے۔ میں تو ادیب نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی کوئی لکھنے کی کوئی پریکٹس کی ہے، لیکن مجھے اچھے لگ رہے ہیں اپنے الفاظ۔ دیکھیے، ہر شخص حصہ پائے گا فہم سے، کس اعتبار سے؟ فطری استعداد یہ متفاوت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، جینز مختلف ہیں۔ کسی کی استعداد جو ہے عملی زیادہ ہے، کسی کی فکری زیادہ ہے۔ خدا ہر 5 انگشت یکساں نہ کرد، نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد۔ ذہنی ساخت، اب یہ ساخت کا لفظ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے، جس کو کہ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر شاکلہ کہا گیا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، شاکلہ کہتے ہیں پیٹرن کو۔ جب آپ مولڈ کرتے ہیں، کوئی آپ نے لوہا پگھلا لیا ہے، پھر اس کو آپ کسی پیٹرن کے اندر ڈالتے ہیں، پاٹرن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ، تو وہ اسی کے مطابق شکل ہو جائے گی، ساخت بن جائے گی۔ تو ہر انسان کی ایک فطری ساخت ہے، اس کے جینز جو اسے ملے ہیں، پھر انوائرمنٹ جس کے اندر اس کی تربیت ہوئی ہے، اس کا ایک ذہن بنا ہے۔ طبیعت کی افتاد، میلانات بھی سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی کے اندر کسی شے کے لیے زیادہ میلان ہے، کسی میں کسی شے کے لیے زیادہ میلان ہے۔ یہ کبھی وقت آیا تو آپ کو بتاؤں گا کہ اس معاملے میں ہندو فلسفہ جو ہے ٹاپ پر گیا ہے۔ اس نے 3 قسم کی انسانی شخصیتوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے علیحدہ علیحدہ، اور اس کو وہ کہتے ہیں مارگ۔ مارگ جو ہے آج کل بھی دہلی وغیرہ اگر آپ جائیں تو کسی سڑک کے لیے یہ گاندھی مارگ ہے، گاندھی روڈ، جیسے ہمارے یہاں شعار قائد اعظم ہے، تو مارگ کہتے ہیں راستے کو، مارگ۔ 3 مارگ ہیں
حق تک پہنچنے کے، یعنی سلوک کے 3 راستے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے، پرماتما تک رسائی حاصل کرنے کے 3 راستے ہیں، کرما مارگ، جنان مارگ، بھکتی مارگ، 3 راستے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو علم کے راستے سے اور فہم، علم، فلسفہ، اس کے راستے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کی ایک ساخت ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے انہیں ایسا، فلسافیکل مائنڈڈ ہے، یہ چاہیں گے تو یہ معرفت کے راستے سے جائیں گے، اس کو کہتے ہیں وہ جنان مارگ، گنوسس، نوسس۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بھکتی، عبادت کر رہے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں، نماز روزہ کر رہے ہیں، یہ بھکتی کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یہ بھکتی مارگ ہے۔ تیسرا ہے جو کرما مارگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، ایکسٹروورٹس، وہ عمل کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں، وہ مرد میدان ہوتے ہیں، غور و فکر کا مادہ نہیں ان میں زیادہ ہوتا، بس تھوڑی چیز بھی کافی ہے، بس پلے پڑ گئی ہے، اب جو پڑھ سیکھ لئیے، اب وہ آگے جو ہے بکٹٹ آگے کام کرنے کے لیے۔ تو کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں، کرم مارگ یعنی تھرو ایکشن، ایکٹیویٹی، جنان مارگ تھرو گنوسس، نوسس، نالج، معرفت، علم، اور بھکتی، عبادت، تپسیا کہیں، پوجا پاٹ کہیں۔ تو یہ ہے طبیعت کی افتاد۔ 3 الفاظ نوٹ کیا آپ نے کہ 3 چیزیں تو انسان کے لیے گیون ہیں، یہ میرے لیے اللہ نے جو مقرر کر دیا وہی ہے۔ آئی کانٹ آؤٹ گرو مائی اسکن، جو اس نے شخصیت میری بنائی ہے، جو ذہنی استعداد رکھی ہے، جو طبیعت کی افتاد بنائی ہے، جو ایک ساخت بنا دی ہے، وہ ہے میرے لیے، اٹس گیون۔ 4 چیزیں پھر میں نے گنی ہیں کہ جو ہے اب آپ کی ایکوائرڈ، اس میں سعی و جہد، محنت و مشقت، قد و کاوش اور تحقیق و جستجو، یہ آپ کی محنت ہے۔ آپ اپنے اس گیون کے اندر ہی، گیون پیرامیٹرز کے اندر ہی کریں گے یہ سب کچھ۔ ہو سکتا ہے استعداد تھی اور آپ بروئے کار نہیں لائے، آپ نے محنت نہیں کی، آپ پکڑے جائیں گے اللہ کے ہاں۔ کسی شخص میں استعداد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کا جو ہے محاسبہ کرے گا تو نرم کرے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو وہ اکاؤنٹیبل نہیں قرار دے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس کی وسعت وہ جانتا ہے، میں نے جینز کون سے دیے تھے اسے، میں نے کس انوائرمنٹ میں پیدا کیا تھا، اسے میں نے چین میں پیدا کر دیا تھا، اس کو میں نے عرب میں پیدا کیا تھا، اس کو وہاں پیدا کیا تھا، یہ ساری چیزیں گیون ہیں۔ پھر اس کے ساتھ کیا تھی؟ تو اس ہر انسان علم کے اس اتھا و ناپیدا کنار سمندر سے اپنی فطری استعداد، ذہنی ساخت، طبیعت کی افتاد، پھر اپنی اپنی سعی و جہد، محنت و مشقت، قد و کاوش اور تحقیق و جستجو کے مطابق حصہ پا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی انسان خواہ کیسی ہی اعلیٰ استعداد کا مالک کیوں نہ ہو اور کتنی ہی محنت و کاوش کیوں نہ کر لے، پھر چاہے پوری کی پوری عمر قرآن پر تدبر و تفکر میں بسر کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بھی مرحلے پر پہنچ کر وہ سیر ہو جائے۔ بھائی، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات انفائنائٹ ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں یہ حقیقت شرک کی اقسام، جو اقسام شرک میں فائنائٹ اور انفائنائٹ۔ اللہ کی ذات بھی انفائنائٹ، لامحدود، اور اس کی ہر صفت انفائنائٹ۔ تو اللہ کا کلام انفائنائٹ ہے۔ میں نے ایک مرتبہ بہت ہی کپی سی مجھ پر طاری ہو گئی تھی، ایک خاص اہم عالم دین ہیں، انہوں نے ہمارے ایک دوست سے یہ کہا، وہ ان کے عزیز ہیں، مجھ پر کچھ وہ تنقید بھی کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے تحسین کے انداز میں کہا کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ انہیں قرآن پر عبور حاصل ہے۔ میں کانپ گیا، میں نے کہا کہ بہت ہی غلط لفظ استعمال کیا انہوں نے، احمقانہ لفظ استعمال کیا ہے، قرآن کی توہین کی۔ وہ چونک گئے۔ میں نے کہا قرآن پر عبور کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ عبور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو جانا، قرآن کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے، عبور کون کرے گا؟ ناپیدا کنار سمندر لکھا ہے، اتھاہ اور ناپیدا کنار، یہ 2 الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اتھاہ وہ ہے جس کا کوئی باٹم نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، سمندر کتنا ہی ہو، 6 میل 7 میل 10 میل نیچے ہو جائے، ایک جگہ باٹم آ جائے گی۔ اتھاہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی تھا نہیں ہے۔ یہ ہندی کے اندر سمجھ لیجئے الف لگ کر نفی ہو جاتی ہے، ٹل سے اٹل، ٹلنا اور اٹل، مر سے امر، اسی طریقے سے تھا کہتے ہیں باٹم کو، اتھا
جس کی کہ کوئی باٹم ہی نہیں، اور نا پیدا کنار جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یہ وہ بحر اوقیانوس یا پیسیفک نہیں ہے جس کا بہرحال کنارہ آ جائے گا، اس کا کوئی کنارہ نہیں، تو عبور کرنے کا کیا سوال؟ تو یہ قرآن کی توہین ہے اس لفظ کا استعمال کرنا۔ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بھی مرحلے پر پہنچ کر وہ سیر ہو جائے اور یہ محسوس کرے کہ قرآن کا فہم کما حقہ اسے حاصل ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ خود صادق و مصدوق علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے اور جس پر غور و فکر سے انسان کبھی فارغ نہ ہو سکے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل روایت میں، حدیث میں قرآن کے بارے میں حضور کے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، لا یشبع منہ العلماء، اہل علم اس سے کبھی سیر نہ ہو سکیں گے کہ یہ محسوس کرے کہ بس اب پیٹ بھر گیا ہمارا، نہیں، محسوس ہوگا کہ جتنا جتنا آگے بڑھیں گے کہ ابھی تو معلوم ہم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن مجید کے بارے میں۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، اور بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی۔ اب آپ کوئی بڑی سے بڑی کتاب لے لیجیے، ایک دفعہ پڑھ لیجیے، دو دفعہ پڑھ لیجیے، تین مرتبہ، چوتھی مرتبہ پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ یہ کتاب وہ نہیں ہے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، کبھی آپ یہ محسوس نہیں کریں گے بھئی پڑھی ہوئی چیز ہے، پڑھ لی ہوئی ہم نے، اس کے اندر کوئی عجیب ہی ندرت ہے، کوئی اس کا حسن کا عجیب نکھار ہے کہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَلَا يَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، میرے خیال میں صحیح ہونا چاہیے تنقضی عجائبہ، لیکن بہرحال میں نہیں کہہ سکتا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی جیسے کہ ایک ہیروں کی کان ہے، بڑی سے بڑی کان ہے، ایک وقت آئے گا کہ اب معلوم ہوا جتنے ہیرے تھے نکل آئے، اب اس میں کچھ نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب نہیں ہے کہ جس کے علم و حکمت کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اب اس کا سب کچھ باہر آ گیا ہے، اندر کچھ نہیں۔ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو چاہیے کہ جو لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہوں وہ اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ بس چاہیے کہ اصحاب عزم و ہمت اور ارباب حوصلہ امنگ اس میدان کو اپنے حوصلوں اور امنگوں کی اماجگاہ بنائیں اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ اصل میں آخری پارے کی ایک صورت سے یہ آیت جو ہے اس کا حوالہ میں نے دیا ہے، وہ چاہیے تھا کہ اس کا حوالہ یہاں آ جاتا۔ دیکھیے دو لفظ قرآن مجید میں نوٹ کر لیجئے، ایک فلسفہ ہے کہ انسانی فطرت کے اندر یہ ہے مسابقت، آگے بڑھنا۔ یہ فطرت میں، میں چاہتا ہوں میں آپ سے آگے بڑھوں، آپ چاہیں گے آپ مجھ سے آگے بڑھیں، یہ فطرت ہے۔ اسی کو ایڈلر نے دی ارج ٹو ڈومینیٹ سے تعبیر کیا ہے۔ وہ اصل میں تعبیر کا مختلف انداز ہو جاتا ہے، لیکن بیسک شے ایک ہی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے، مقابلہ کرنے، مسابقت کرنا، یہ جذبہ انسان میں ہے۔ اللہ نے یہ چاہا ہے کہ تم اس جذبے کا میدان بدل دو، تم دنیا میں، دولت میں، دنیا کے اقتدار میں ایک دوسرے سے دوڑ نہ لگاؤ، تم نیکی میں، بھلائی میں، خیرات میں، حسنات میں، علم میں، اس میں آگے نکلو۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں چاہیے کہ مقابلہ کریں لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ہدف ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے دوڑ رہا ہے، تو اے مسلمانوں تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، لگاؤ دوڑ، لگاؤ دوڑ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، نیکی میں، خیرات میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، اللہ کی راہ میں جد و جہد میں، خدمت خلق میں، لوگوں کی بھلائی میں آگے نکلو۔ تو آگے نکلنا بری بات نہیں ہے، یہ تو در حقیقت مہمیز ہے، اسی سے تو ترقی ہوتی ہے، لیکن آگے نکلنے کے میدان کو بدل دو۔ دولت، مال و اسباب دنیاوی، اقتدار، شہرت، ان چیزوں کو چھوڑو، خیر بھلائی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ کرنے والوں کو اگر مقابلہ کرنا ہی ہے تو آئیں یہاں کریں نا، قرآن مجید کی اس علم و حکمت کی تحصیل میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں۔ اب آئیے، یہ تو تمہید ہوئی اس چیپٹر کی۔ سمجھ کے لیے یوں تو قرآن مجید نے فہم و فکر اور عقل و فقہ کے قبیل کے تمام ہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ فہم، یہ بھی قرآن میں آیا ہے، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَان، اسی سے لفظ تفہیم بنا ہے، تفہیم القرآن، فہم۔ فکر، لعلہم یتفکرون، تفکر، فکر۔ اسی طرح عقل،
لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون، بے شمار مرتبہ آیا ہے، فقہ، تفقہ۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے سب قرآن مجید کے الفاظ ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ فہم قرآن کے لیے وسیع ترین اصطلاح جو قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہے وہ تذکر کی ہے، ذکر و تذکر۔ چنانچہ خود قرآن اپنے آپ کو جا بجا ذکرا اور تذکرہ کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ ذکرہ ہے، ذکرہ لکل عبد منیب، یہ ذکرہ ہے۔ تو ذکرہ اور تذکرہ کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ اصطلاح در حقیقت فہم قرآن کی اولین منزل کا بھی پتہ دیتی ہے، اور اس کی اصل غایت اور حقیقی مقصود کا سراغ بھی اس سے ملتا ہے، اور ساتھ ہی اس سے اس حقیقت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ تعلیمات قرآنی نفس انسانی کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس کی اپنی فطرت کی ترجمانی ہے، اور اس کی اصل حیثیت یاد دہانی کی ہے، نہ کہ کسی نئی بات کے سکھانے کی۔ یہ ہے اصل میں جو بات، سمجھ لیجئے کہ ایک تو یہ کہ آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں تھی، میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں، یہ ہوگا تعلیم، اعلام، تعلیم۔ ایک بات آپ کو معلوم تھی، آپ بھول گئے، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ٹو ریکال، ٹو ریکلیکٹ، ٹو ریممبر، ٹو بی ریمائنڈڈ، یہ الفاظ جو ہیں یہ انتہائی اہم ہے۔ قرآن مجید کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی، معنی مراد کیا ہوا کہ در حقیقت قرآن کا جو اصل علم ہے یا قرآن کا جو اصل پیغام ہے وہ فطرت انسانی میں موجود ہے، صرف اس پر پردے پڑ گئے۔ اور اسی لیے سب سے اہم لفظ قرآن مجید کے اندر جو آتا ہے وہ لفظ آیت ہے۔ اس لفظ کو اچھے طرح سمجھیے۔ سائن، سمبل، نشانی۔ فرض کیجئے کہ آپ کو آپ کے کسی دوست نے بہت بچپن میں کبھی کوئی قلم دیا تھا، یا بہت عرصہ ہو گیا وہ آپ نے سنبھال کے رکھ دیا ٹرنک کے اندر، بہت عرصہ ہو گیا، دوست سے ملاقات نہیں ہوئی، دوست حافظے سے بھی محو ہو گیا۔ اچانک کسی روز آپ نے ٹرنک کھولا، وہ قلم نظر آیا، فوراً دوست یاد آ جائے گا، اس لیے کہ یہ قلم اس دوست کی نشانی ہے۔ وہ دوست کی یاد آپ کے ذہن میں تھی، لیکن ذہن کے محافظ خانے میں کہیں بہت نیچے اتر گئی ہے، فائل دب گئی ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر محافظ خانے ہوتے ہیں، لمبا لگے ہوتے ہیں فائلوں کے، محافظ خانہ۔ اب اس میں پھر کبھی فائل تلاش کرنی پڑتی ہے تو کئی دن لگ جاتے ہیں، تو وہ فائل کہیں دب گئی ہے، لیکن وہ قلم دیکھتے ہی یاد آ گیا۔ نہ آپ کی کوئی ایفرٹ ہے، نہ آپ کا ارادہ ہے، نہ آپ اپنے اس دوست کو یاد کرنا چاہتے تھے، نہ آپ نے اس کے لیے کوئی کوشش کی ہے، نہ کوئی سان گمان تھا۔ یو saw the pen and you just recalled your friend۔ یہ ہے در حقیقت آیات الہیہ جو کائنات کے اندر ہیں، آیات انفسی، آیات آفاقی۔ اللہ پر ایمان فطرت انسانی میں ہے، روح کے اندر وہ موجود ہے، اس پر ہمارے مادی غلاف کے پردے پڑ گئے، ماحول کے پردے پڑ گئے، مصروفیتوں کے پردے پڑ گئے، ڈیلی روٹین کے پردے پڑ گئے۔ اب وہ چیز ہمارے حافظے میں، ہمارے شعور کے اندر، تحت الشعور کے بھی سب سے نچلے حصے کے اندر جا کر دب گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے دیکھو اس سورج کو، کوئی یاد آیا؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنا ہے؟ وہ یاد نہیں آتا انہیں؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ دیکھتے نہیں؟ فذکر، تو اے نبی آپ تو بس یاد دلانے کی کوشش کیجئے، وہی ذکر کا لفظ آ گیا، انما انت مذکر، آپ صرف یاد دلا سکتے ہیں۔
کسی کے اوپر پردے اتنے گہرے پڑ گئے ہیں کہ نہیں اٹھ رہے ہیں تو آپ اٹھا نہیں سکتے پردے. تذکیر، ذکر، یہ ہے اصل بنیادی اس تذکر، یاد کرنا، ٹو ریممبر، ٹو ریکال، ٹو بی ریمائنڈڈ، ٹو ریکلیکٹ. اس لیے کہ بالفعل وہ چیز موجود ہے. سارا فلسفہ وہیں سے چلے گا. اگر تو انسان ہے صرف حیوان تو کچھ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اگر انسان کا ایک وجود، روحانی وجود بھی ہے جس کا تعلق ذات باری کے ساتھ ہے، اس روحانی وجود میں وہ پورا پوٹینشل ایمان موجود ہے. دبا ہوا ہے، پردے پڑ گئے ہیں، زنگ آ گیا ہے، غلاف چڑھ گئے ہیں. ان غلافوں کو اٹھانے کے لیے ذرا دیکھو کوئی یاد آیا کہ نہیں؟ یہ ہے آیت کا تصور. اور اسی لیے قرآن مجید اپنے آپ کو کہتا تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے. یو ہیو اٹ ود ان یو. صرف تمہیں ریمائنڈ کرنا ہے، یاد دلانا ہے. کوئی نئی شے نہیں پڑھانی ہے، تمہارے اپنے اندر کی کوئی شے ہے جسے جگانا ہے، ہوش میں لانا ہے. پڑھیے اسے. یہ اصطلاح در حقیقت فہم قرآن کی اولین منزل کا پتہ بھی دیتی ہے. وہ بعد میں پتہ چلے گا اولین منزل سے مراد کیا ہے. تدبر اس کے مقابلے میں اگلی منزل ہے، اور اس کی اصل غایت اور حقیقی مقصود کا سراغ بھی اس سے ملتا ہے. اور ساتھ ہی اس سے اس حقیقت کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ تعلیمات قرآنی نفس انسانی کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اس کی اپنی فطرت کی ترجمانی ہے. اب دیکھیے، اب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو یہی لفظ آ جائے گا اس میں کہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ترجمانی ہے ایک سلیم الفطرت انسان کی. یہ سلیم الفطرت آپ پڑھ چکے ہیں درس نمبر 3 میں. لقمان کون تھے؟ سلیم الفطرت انسان، سلیم العقل انسان. سلامتی فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جذبہ شکر ہو، کہ آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے تو آپ اس کا شکر کریں. سلامتی عقل کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اپنے منعم کو اور محسن کو پہچانیں. اگر سورج میں نگاہ جا کے اٹک گئی، صاحب اسی کی حرارت سے ہماری فصلیں پک رہی ہیں، اسی سے ہماری ہوائیں چل رہی ہیں، سب کچھ اسی کے دم سے، تو لو بھائی ڈنڈوت کرو سورج کو اور سجدہ کرو اور ہاتھ جوڑو. یہی ہے نا. یہاں نگاہ اٹک گئی ہے، سورج کے اندر اٹک گئی ہے. انسان کی عقل اس سے آگے جائے گی تو معلوم ہوگا یہ تو خود کسی کے حکم کا پابند ہے، کوئی ایک نظام ہے. اس سے بالا تر پھر ایک چھلانگ، جیسا کہ میں نے وہاں عرض کیا ہے کہ تمام اسباب کے اوپر ایک چھلانگ انسان لگاتا ہے مسبب الاسباب تک. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہ وہ سفر ہے کہ جو حضرت لقمان نے بغیر اس کے کہ کوئی ان کے سامنے نبی کا پیغام آیا ہو، کوئی کتاب ہو، کچھ اور ہو، اپنی سلامتی فطرت اور سلامتی عقل دونوں کے نتیجے میں وہاں تک پہنچ گئے. اب وہی تصور کیجئے، وہی لقمان کھڑا ہوا دعا کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط. اب مجھے بتا میں کروں کیا؟ یہاں آ کر گھٹنے ٹیک کر قدم قدم پر دو راہیں ہیں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں. ذرا سا بھی یک لحظہ غافل گشتم و سرسالہ راہم دور شد. آدمی ذرا سا ایک غلط موڑ مڑ جائے، نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. پروردگار تیری رہنمائی کا محتاج ہوں، تجھے میں نے پہچان لیا، تیری توحید کو پہچان لیا، تیری رحمانیت کو پہچان لیا، تیری ربوبیت کو پہچان لیا، اسے بھی پہچان لیا کہ تیرے حضور میں حاضر ہونا ہوگا، جواب دہی ہوگی. طے بھی کر لیا تیری بندگی کروں گا، لیکن کروں کیا؟ جیسے شاید آپ نے اس درس میں کہیں آیا ہو، حضرت زید فوت ہو گئے حضور پر وحی کے آغاز سے قبل. چچا تھے حضرت عمر کے، زید. ان کے بیٹے سعید ابن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے، اور انہی کے راستے سے ہو کہ اسلام حضرت عمر تک پہنچا ہے. ان کی اہلیہ تھی حضرت فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی ہمشیرہ. یہ میاں بیوی پہلے ایمان لے آئے تھے. کیوں لے آئے تھے؟ اس لیے کہ زید کے بیٹے ہیں. زید وہ ہیں کہ جو توحید کامل تک پہنچ چکے تھے. اس کے بعد آتا ہے کہ کعبے کے کپڑے پکڑ پکڑ کر، پردے پکڑ پکڑ کر دعا کرتے ہیں، اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں یہ مجھے پتہ نہیں. How to worship you, what to do, what not to do. ایسے شخص کے سامنے حضور کی دعوت آتی تو کیا وہ ابو بکر صدیق سے بھی آگے بڑھ کر پیش قدمی نہ کرتا؟ اس کے بیٹے ہیں سعید ابن زید، عشرہ مبشرہ میں سے. تو یہ اصل میں فطرت سلیمہ، عقل سلیم. اس کے نتیجے میں اب یہ ہے کہ وہی فطرت انسان میں سوئی ہوئی ہے، ڈورمنٹ نیچر. اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، اس کو جگانا ہے، اس کو ہوش میں لانا ہے، اسے یاد دلانا ہے.
اس یاد دلانے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا. اسی لیے قرآن کے ہر جملے کے لیے کہہ لیجئے جو بھی اس کی فرسٹ یونٹ ہے اسے آیت کہا گیا. آیات قرآنیہ، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنیہ. آگے پڑھیں گے اس عبارت کو. قرآن تمام ذی شعور انسانوں کو جنہیں وہ اولو الالباب اور قوم یعقلون قرار دیتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ اس دوسرے حصے کا تیسرا سبق ہوگا جو آپ پڑھیں گے، غالباً دوسرا سبق ہوگا. یہاں سے شروع ہوگا. ہوشمند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں آسمان میں. اور طویل آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی، وہ بھی اس کے ذیل میں آپ کے سامنے آ جائے گی. تمام فینومینا آف دی نیچر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، اور پہلی آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے. اور یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے آپس میں جو قرب ہے اور مشابہت ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی نوٹ کر لیجیے. ایک ہی آیت سے 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا، اور اسی مضمون سے سورہ بقرہ کا. قرآن تمام ذی شعور انسانوں کو جنہیں وہ اولو الالباب اور قوم یعقلون قرار دیتا ہے، تفکر اور تعقل کی دعوت دیتا ہے. اور اس کا اولین میدان خود آفاق و انفس کو قرار دیتا ہے جو آیات الہی سے بھرے پڑے ہیں. ساتھ ہی وہ انہیں آیات قرآنی میں بھی تفکر و تعقل کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. اس طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں. اور فرمایا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم لعلہم یتفکرون. اور اے محمد ہم نے آپ کی طرف یہ الذکر نازل کیا. ذرا نوٹ کیجئے، یہ ذکر اور یہ الذکر، یہ قرآن کے لیے گویا کہ اس میں علم بن گیا. شاید اتنی تو ابھی آپ نے پڑھ لی ہو. یہ ذکرن، یہ کیا ہے؟ نکرہ. اور الذکر اب یہ معرفہ ہو گیا. یہ ہے قرآن. ہدن اور الہدا، یہ قرآن. دی guidance, دی total guidance, دی remembrance, دی real remembrance. ہم نے الذکر نازل فرمایا. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ اے محمد آپ واضح کریں لوگوں پر جو چیز کہ ان کی طرف نازل کی گئی ہے. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ شاید کہ وہ غور و فکر سے کام لیں. اسی طرح کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اسی طرح اللہ اپنی آیات کی وضاحت فرماتا ہے تاکہ تم تعقل کر سکو. اور انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے. یہاں خاص خطاب ہے عربوں کے ساتھ، تاکہ تم اس کو سمجھو، اس پر تعقل کرو. اب یہ جو بولڈ الفاظ میں آئے ہیں عبارت، اس کو اچھی طرح پڑھیے. یہ سمجھ میں آ گیا تو ایمان کی اصل حقیقت اور پروسیس، سنتھسس آف ایمان، جو آپ کے سب اگلے نصاب کا جو یہ حصہ ہے اس کا جو مین تھیم ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. آیات قرآنی، آیات آفاقی اور آیات انفسی میں تفکر و تعقل کے نتیجے میں انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک تو ان تینوں میں گہری ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور دوسرے یہ سب کامل توافق کے ساتھ بعض ایسے حقائق کی جانب رہنمائی کرتی ہیں جن کی شہادت خود اس کی اپنی فطرت میں مضمر ہے. اس طرح اس کے اپنے باطن کی مخفی شہادت اجاگر ہو کر اس کے شعور کے پردوں پر جلوہ فگن ہوتی ہے، اور حقیقت نفس الامری کا علم جس کا دوسرا نام ایمان ہے اس کے شعور میں بالکل اس طرح ابھرتا ہے جیسے کسی تحریک کی بنا پر کوئی پرانی بھولی بسری بات انسان کی یادداشت کے ذخیرے کی گہرائیوں سے ابھر کر افق شعور پر طلوع ہوتی ہے.
اسی عمل یا فینومینن کا نام قرآنی اصطلاح میں تذکر ہے۔ بات واضح ہوئی یا نہیں؟ ذرا ثقیل الفاظ ہیں۔ آیات قرآنی آپ پڑھ رہے ہیں، آیات آفاقی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آیات انفسی انسان کے اپنے اندر، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور یہ سورہ حامیم السجدہ کے آخر میں بھی آیت آئی ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی آیات دکھائیں گے آفاق میں بھی، یونیورس میں، اور ان کے اپنے اندر بھی۔ اور اس کا سب سے بڑا مظہر آج کی دنیا میں ایمبریولوجی ہے۔ ایمبریولوجی کی فیلڈ میں جو بھی کچھ انسان نے آج سیکھا ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ قرآن نے اس کی کیسی ویوڈ پکچر جو ہے 1400 برس پہلے دی ہے، جبکہ نہ ابھی ڈسیکشن تھی، نہ کوئی مائکروسکوپ تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ آیات انفسی ہے۔ ان سب کے حوالے سے دو چیزیں ابھرتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان تینوں میں ہم آہنگی ہے، اس کائنات میں وحدت ہے، یہ کوئی تضادات کا مجموعہ نہیں ہے۔ بظاہر تو تضاد ہے، لیکن تضادات توافق کی حامل ہے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے روئیدگی نکلتی ہے۔ آسمان اور زمین کے مابین توافق ہے، اوپر سے پانی برسا ہے تب زمین کے اندر سے روئیدگی نکلی ہے، تو بظاہر چیزیں متضاد ہیں۔ اسی طریقے سے رات اور دن متضاد ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پورے پلانٹ کنگڈم کے اندر ان کا ریسپیریشن کا عمل جو ہے اسی سے ریورس ہوتا ہے، دن میں کچھ اور ہو رہا ہے، رات کو کچھ اور ہو رہا ہے، اور اسی سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو اس میں تضادات نظر آتے ہیں، لیکن تضادات کو جب انسان گہری نظر سے دیکھتا ہے، توافق ہے۔ آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی، ان تینوں کے اندر کوئی بہت ہی قریبی تعلق ہے، توافق ہے، تعلق ہے، ہم آہنگی ہے، نمبر ایک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسے حقائق کی جانب رہنمائی کرتے ہیں جن کی شہادت خود اس کی اپنی فطرت میں مضمر ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے اپنے اندر ہے، جیسے کہ میرے ٹیسٹ بڈ نے مجھے بتایا یہ میٹھی ہے یا یہ کڑوی شے ہے، میرے اندر کی کچھ ہے بتا رہی ہے یہ حق ہے۔ انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والساعۃ حق ومحمد حق والنبیون حق والقرآن حق، something within me testifies to it۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس طرح اس کے اپنے باطن کی مخفی شہادت اجاگر ہو کر اس کے شعور کے پردوں پر جلوہ فگن ہوتی ہے۔ فرام ہز سب کانشیس مائنڈ اٹ کمز اپ ایٹ دی لیول آف دی کانشیس مائنڈ۔ اور حقیقت نفس الامری کا علم، یعنی اس پوری کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اس کے شعور میں بالکل اس طرح ابھرتا ہے، اندر سے ابھرتا ہے، جیسے کسی تحریک کی بنا پر کوئی پرانی بھولی بسری بات انسان کی یادداشت کے ذخیرے کی گہرائیوں سے ابھر کر افق شعور پر طلوع ہوتی ہے۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے اس کانشیس مائنڈ کے ہورائزن پر وہ بات جو ہمارے شعور اور گہرائی، ہماری یادداشت اور میموری کی گہرائی میں اتر گئی تھی، اٹ کمز اپ۔ اسی عمل یا فینومینن کا نام تذکر، یاد کرنا۔ تذکر باب تفاعل ہے، تذکیر یاد دلانا۔ نوٹ کر لیجئے، تعلیم اور تعلم یہ بعد میں پڑھیں گے، ابھی آپ یاد نہیں ہیں، لیکن یہ چیزیں بہت سادہ چیزوں کے حوالے سے یاد ہو سکتی ہیں۔ تعلیم، تعلم، کیا فرق ہے؟ تعلیم کسی کو پڑھانا، سکھانا، علم دینا، تعلم خود علم حاصل کرنا۔ اسی طریقے سے سمجھیے، تذکیر ذکر سے بنا، یہ علم سے ہے اور یہ ذکر سے۔ تذکیر کسی دوسرے کو یاد دینا، ریمائنڈ، جو ریمائنڈ ہے، اور تذکر خود یاد کرنا۔ اور نوٹ کر لیں، کبر بڑائی کو کہتے ہیں، تکبیر کسی اور کو بڑا کرنا، تکبر خود بڑا۔ اسی عمل کا نام قرآنی اصطلاح میں تذکر ہے۔ اس تذکر کی احتیاج ہر انسان کو ہے،
خواہ وہ عوام الناس میں سے ہو، خواہ خواص کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تذکر کے لیے قرآن کو انتہائی آسان بنا دیا ہے، اور قرآن کی ایک ہی صورت میں 4 مرتبہ فرما کر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ قمر میں 4 مرتبہ یہ چیلنج آیا ہے، چیلنج۔ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، تذکر کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی جو تذکر حاصل کرنا چاہے؟ قرآن کے بارے میں یہ نوٹ کیجئے، اس اعتبار سے یہ ایک عجیب کتاب ہے، ایک پہلو سے آسان ترین کتاب ہے، اور وہ پہلو ہے تذکر۔ قرآن سے اس کا ایسنس لینا ہو آپ نے، اصل سبق یاد دہانی جو آپ کی اپنی فطرت کے اندر سے ابھر آئے، اس کے لیے قرآن آسان ترین کتاب ہے۔ اور قرآن کی حکمت کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرنی ہو تو قرآن دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے، تدبر کے اعتبار سے مشکل ترین، تذکر کے اعتبار سے آسان ترین۔ اس لیے کہ تذکر کی ضرورت تو عامی آدمی کو بھی ہے، خاص کو بھی ہے، علامہ اقبال کو بھی تھی، کسی کسان کو بھی ہے، تذکر تو ضرور ہے، اس کے لیے تو آسان ہونی چاہیے کتاب۔ اس کو میں ایک بڑی خوبصورت مثال سے پیش کیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ سنتے ہیں نا کہ سمندر میں تیل جو ہے کسی ٹینکر سے، آئل، وہ ٹینکر ٹوٹ گیا، آئل جو ہے وہ اب سمندر کی سطح پر رہتا ہے، وہ نیچے نہیں جاتا۔ آئل تو سطح پر ہے لیکن سمندر تو نیچے میلوں ہے نا۔ تو قرآن کی جو اصل جو تیل ہے، جو اصل روغن ہے، جو اس کی ہدایت ہے، وہ اس کی سطح پر موجود ہے۔ You don't need to dive deep into it۔ اس کی اصل ہدایت یہ اس کی سطح پر تیر رہی ہے۔ باقی اگر آپ if you want to dive deep into the wisdom of knowledge of قرآن، اس کے کچھ تقاضے بہت بڑے کٹھن ہیں، بڑے مشکل ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہر انسان پر حجت قائم کر دی ہے کہ خواہ وہ کتنی ہی کم اور کیسی ہی معمولی استعداد کا حامل کیوں نہ ہو، فلسفہ و منطق اور علوم و فنون سے کتنا ہی نابلد، اور زبان و ادب کی نزاکت اور پیچیدگیوں سے کتنا ہی ناواقف کیوں نہ ہو، وہ قرآن سے تذکر کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی طبع سلیم اور فطرت صحیح ہو، اور ان میں ٹیڑھ اور کجی راہ نہ پا چکی ہو، اور وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کا ایک سادہ مفہوم روانی کے ساتھ سمجھتا چلا جائے۔ دس از دی منیمم ریکوائرمنٹ۔ لمبی چوڑی بحثیں اور وہ نحو کی اور صرف کی اور شان نزول کی اور فلاں کی اور اس کی اور اس کی اور منطق کی اور فلسفے کی، کوئی بحث نہیں۔ ایک رواں مفہوم اگر آپ سمجھ جائیں، جیسے کہ ایک بدو سمجھتا تھا، نہ وہ منطقی تھا، نہ فلسفی تھا، نہ لکھنا جانتا تھا، نہ پڑھنا جانتا تھا، عرب کا ایک بدو، لیکن قرآن مجید اس کے دل کے اوپر اتر رہا ہے براہ راست۔ تو یہ البتہ لازمی شرط ہے، جس شرط کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آ کر بیٹھے ہیں، کہ اتنی گرامر سیکھ لی جائے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو اب آپ فرض کیجئے کہ آپ نے پڑھا، پھر نیچے دیکھا ترجمہ کیا لکھا ہے، پھر دیکھا حاشیہ نمبر 8 کہاں ہے، وہ تو اگلے صفحے پہ چلا گیا، اس کو موڑا ہے اگلے صفحے پہ جا کے حاشیہ، اٹس آل بروکن، دی انسپریشن گون، یو کانٹ ہیو دی انسپریشن۔ آپ اپنے دماغ میں کچھ بہت سا مواد جمع کر لیں گے، معلومات جمع ہو جائیں گی، انسپریشن ڈائریکٹ پڑھیے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، وہ تو ڈائریکٹ ڈسینڈنگ اپون یور ہارٹ۔ اور اس کے لیے یہ کہ یہ بیریئر، لینگویج بیریئر ہٹانا پڑے گا، دیٹ از ایسینشل۔ اس کے بغیر تذکر کا کوئی سوال نہیں، اس کے بغیر تو ثواب ہی ثواب ہے، اور وہ ثواب بھی اسی کو زیادہ ملے گا کہ جو بیچارہ اس عمر سے بھی گزر چکا، پڑھ بھی نہیں سکتا، باقی کے لیے ہو سکتا ہے عذاب بڑھ جائے اعراض کا۔ تفسیر قرآن کے متعدد پہلو ہیں، کس اعتبار سے یہ آسان ہے؟ مثلا ایک تو یہی کہ اس کا اصل موضوع اور اساسی مضامین فطرت انسانی کے جانے پہچانے ہیں، اور قرآن کو پڑھتے ہوئے
ایک سلیم الطبع انسان خود اپنے باطن کی آواز سن رہا ہوتا ہے. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، تو ظاہر بات ہے آسان خود بخود ہو گیا. when there is an harmony. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مصحف میں نہیں پڑھ رہے بلکہ خود اپنے لوح قلب پر سے پڑھ رہے ہیں. such an intimate harmony کہ یہ صفحہ جو ہے یہ مجھے مصحف کا صفحہ نظر نہیں آتا، اپنے دل کے لوح معلوم ہوتی ہے کہ یہ قرآن تو وہاں درج ہے، لکھا ہوا ہے. I am reading it from the tablet of my own heart. یہ بڑا پیارا جملہ ہے ان کا. دوسرے یہ کہ اس کا طریقہ استدلال نہایت فطری اور انتہائی سادہ ہے. اس نے منطقی، اگرچہ منطق بھی زیر بحث قرآن میں آئی ہے اور منطقیوں کے لیے بھی رہنمائی قرآن میں ہے، لیکن قرآن کا انداز منطقی نہیں ہے، سادہ انداز. مزید یہ کہ مشکل مضامین کو نہایت دل نشین مثالوں کے ذریعے سے آسان بنا دیا گیا ہے. تیسرے یہ کہ اس کے باوجود کہ یہ ادب کا شاہکار اور فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، اس کی زبان عام طور پر نہایت آسان ہے اور عربی زبان کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ اور معمولی سا ذوق رکھنے والا شخص بھی بہت جلد اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اور بہت ہی کم مقامات ایسے رہ جاتے ہیں جہاں ایسے شخص کو دقت پیش آئے. یہ تفسیر قرآن کے 3 پہلو ہیں، 3 مظاہر ہیں. لیکن تذکر بالقرآن کے لیے بھی عربی زبان کا بنیادی علم بہرحال ناگزیر ہے. This is inevitable. اور متن کے ساتھ ساتھ قرآن کے کسی مترجم نسخے میں ترجمہ دیکھتے رہنا اس مقصد کے لیے قطعاً ناکافی ہے، اور میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ عربی کی اس قدر تحصیل کہ انسان قرآن مجید کا ایک رواں ترجمہ از خود سمجھ سکے اور تلاوت کرتے ہوئے بغیر متن سے نظر ہٹائے اس کے سرسری مفہوم سے آگاہ ہوتا چلا جائے، ہر پڑھے لکھے مسلمان کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتا ہے. This is the emphasis that I have been putting for the last at least 30 years. اس کے لیے پاپڑ بیلے ہیں. اس کے لیے کبھی ہم نے وظائف کا اعلان کیا تھا تو دنیا میں دھوپ مچ گئی تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے اس کے پاس خزانہ آ گیا ہے کہ ایم ایس سی ایم اے کیا ہے تو بھائی 1000 روپیہ لے لو، ماہانہ آ کے بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھ لو، عربی پڑھ لو. گریجویٹ کیا ہے، گریجویشن کی ہے تو 800 لے لو، ایف اے کیا ہوا تو آؤ 600 روپیہ لے لو. پھر بھی کتنے لوگ آئے، کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر پکڑ کر لے کر آ رہا ہوں. میرے نزدیک یہ فرض عین ہے ہر پڑھے لکھے انسان کے لیے. ہاں دیہاتی ہے بیچارہ، کچھ نہیں پڑھا اس نے، وہ معذور ہوگا اللہ کے ہاں، وہ عذر پیش کر سکے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسا مسلمان جس نے کچھ بھی پڑھا لکھا ہو، کجا یہ کہ غیر ملکی زبان تک سیکھی ہو، بی اے ایم اے پاس کیا ہو، ڈاکٹری اور انجینئرنگ جیسے مشکل علوم و فنون حاصل کیے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اتنی سی عربی بھی نہ سیکھ سکتے پر کیا عذر پیش کر سکے گا جس سے وہ اس کے کلام پاک کا فہم حاصل کر سکتا. حضرات میں پورے خلوص اور خیرخواہی کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا عربی سیکھ کر قرآن کا فہم حاصل کرنے سے باز رہنا اللہ کے کلام کا تمسخر اور استہزاء ہی نہیں بلکہ اس کی تحقیر و توہین ہے. اور آپ خود سوچ لیں کہ اپنے اس طرز عمل سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی کیسی شدید باز پرس اور کتنی سخت عقوبت کا مستحق بنا رہے ہیں. حال ہمارے یہاں ہے کہ بڑی بڑی دینی تحریکیں ہیں جو اس کے لیے ایمفیسائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. واقعہ یہ کہ ہمارے دور کی 2 ہی تحریکیں ہیں جن کو میں تحریکیں کہتا ہوں، جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت. باقی تو وہ مولویوں کی ٹریڈ یونینز ہیں، اپنے اپنے وہ مختلف ان کے جو ہے وہ مارکے ہیں، اور وہ مارکے کے حوالے سے ان کی اپنی ایک شناخت ہے. جماعت اسلامی اس نے میں سمجھتا ہوں کہ کافی کام کیا. ان کے ہمیشہ اجتماعات میں درس قرآن کا کوئی نہ کوئی سلسلہ رہا، لیکن انہوں نے بھی ایک شخص کی تفسیر مولانا مودودی کی تفہیم پکڑ کر بس اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسا نتھی کیا، اور یہ کہ ایمفسس اس پر ہو کہ عربی سیکھو خود، یہ نہیں رہا.
بہرحال کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے، باقی دوسری طریقوں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ لیکن تبلیغی جماعت کا تو معاملہ بالکل ہی الٹا ہے۔ پڑھے لکھے پروفیسرز 20 سال سے تبلیغی جماعت میں کام کر رہے ہیں، ہر سال 3 چلے لگا رہے ہیں، عربی نہیں سیکھی، ایمفیسس نہیں روکتے ہیں، بلکہ ضرورت کیا ہے آپ کو؟ آپ کو مسئلہ پوچھنا ہم سے پوچھ لیں، علماء سے پوچھ لیں، بیٹھے ہیں علماء، قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، یہ الفاظ ہیں، کہتے ہیں، اس لیے کہ ایسے ایسے مسائل سامنے آ جائیں گے تم حل نہیں کر سکو گے۔ یہ باقاعدہ ان کے ہاں اس کی ممانعت ہوتی ہے۔ کہنا یہ چاہیے بھئی عربی سیکھو، وقت صرف کرو، قرآن پڑھو۔ تو الحمدللہ کہ بہرحال ہم نے جو بھی کام کیا ہے اس کی رفتار بہت سست ہے، کوئی مجھے اس پہ تشویش نہیں ہے، بات صحیح، سارا ایمفیسس اس پر ہے، پڑھو، سمجھو، اپنی آنکھیں کھولو، اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھو، میری آنکھوں سے قرآن نہ پڑھو، اپنی آنکھیں کھولو۔ میرے نزدیک عربی زبان کی کم از کم اتنی تحصیل کہ قرآن مجید کا سرسری مفہوم انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ ہر پڑھے لکھے مسلمان پر قرآن کا وہ حق ہے جس کی عدم ادائیگی نہ صرف قرآن بلکہ خود اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اب آئیے فہم قرآن کا دوسرا مرتبہ تدبر قرآن کا ہے، یعنی یہ کہ قرآن کو گہرے غور و فکر کا موضوع بنایا جائے اور اس کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ قرآن ہدی للناس ہے، اور جس طرح عوام کو کائنات اور اپنی ذات کے بارے میں صحیح نقطہ نظر اور زندگی بسر کرنے کی واضح ہدایات عطا فرماتا ہے، اسی طرح خواص اور اصحاب علم و فکر کے لیے بھی کامل ہدایت اور مکمل رہنمائی ہے۔ فلسفی کو بھی تو ہدایت درکار ہے، منطقی کو بھی تو ہدایت درکار ہے، سائنسدان کو بھی تو ہدایت درکار ہے، صرف تذکر تو نہیں، تمام پیچیدگیوں کا حل درکار ہے، تمام غلط فلسفوں کا توڑ درکار ہے، تمام سوشل پرابلمز کا حل درکار ہے۔ آخر انسان کی ضرورت ہے ہدایت، اگر وہ واقعتاً مدعی ہے ہدی للناس اور تمام آنے والے ادوار کے لیے تا قیام قیامت یہ ہدایت ہے، تو اس کے اندر ہر مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ اکنامک پرابلمز ہو، پولیٹیکل پرابلمز ہو، کانسٹیٹیوشنل پرابلمز ہو، سوشل پرابلمز ہو، ان سب کا حل اس میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح خواص اور اصحاب علم و فکر کے لیے بھی کامل ہدایت اور مکمل رہنمائی ہے، اور ان کے ذہنی و فکری سفر کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر ان کی دستگیری فرماتا ہے۔ قرآن نے اپنے محل تدبر ہونے کو بئی الفاظ خود واضح فرمایا ہے۔ یہ آیت میں نے آج شروع میں تلاوت کی تھی، سورہ صاد کی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی، انزلناہ الیک، مبارکن، یہ مبارک ہے۔ پہلے تو اس لفظ کو بھی سمجھ لیجئے، مبارک کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ قرآن مجید میں یا ماء مبارکہ، پانی، بارش کا پانی مبارک، پانی جب نازل ہوتا ہے زمین میں سے روئیدگی نکال کر لاتا ہے تو سب کچھ زمین کے اندر موجود ہے، اٹ واز لائنگ ڈورمنٹ، بیج بھی اسی میں تھے، گھاس کہاں سے آ گیا آخر؟ گھاس کے بیج تو تھے نا سوائل کے اندر پڑے ہوئے تھے، ڈورمنٹ تھے۔ پانی نازل ہوا، اس نے یہاں سے، اس کے اندر سے جو خیر ہے زمین کے اندر اس کو برآمد کیا۔ قرآن وہ مبارک کلام ہے جو انسان کے اندر سے اس کے خیر کو برآمد کرتا ہے، اس کا خیر، اس کی وہ روح ہے، اس کی وہ فطری استعدادات ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ مقام اور مرتبہ ہے جس پر اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ وہ خیر اس کا ڈورمنٹ پڑا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے اپنی دال روٹی کے چکر میں اور اپنی پروموشن ہی کا چکر پڑا ہوا ہے کہ وہ اس کو پروموشن مل گئی مجھے نہیں ملی، اسی میں غلطاؤں پیچا ہے، لٹا پینے۔ تو قرآن انسان کے اندر سے خیر برآمد کرتا ہے، اس کے اندر کا چھپا ہوا خزانہ جو ہے اسے برآمد کرتا ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ یہ اس کی آیات پر تدبر کریں۔ دبر کہتے ہیں پیٹھ، کسی کا پیچھا لے لینا، پکڑ لینا،
کسی کے پیچھے لگ جانا. تدبر وہی تفاعل کے وزن پر، تکبر، تذکر، تعلم، تدبر. انسان بس اس کے پیچھے لگ جائے، اپنے آپ کو ہلکان کر دے. تدبر، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ تذکر حاصل کریں ہوش مند لوگ. تذکر پر ہم بحث کر چکے ہیں، اسی لیے ہمارے اس چیپٹر کا عنوان کیا تھا؟ تذکر و تدبر. آیت میں تدبر کا لفظ پہلے آیا ہے، تذکر کا بعد میں، لیکن تذکر چونکہ عام سطح ہے اس لیے میں نے پہلے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور زیادہ تر قرآن مجید نے اپنے آپ کو ذکر اور ذکرہ اور الذکر کہا ہے، لہذا ہم نے تذکر پر بحث پہلے کی ہے، تدبر پر اب کر رہے ہیں. اور عدم تدبر کا گلہ ان الفاظ میں کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی نہیں کرتے؟ اور افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے، تالے پڑ گئے؟ تذکر کے اعتبار سے قرآن مجید جس قدر آسان ہے، واقعہ یہ ہے کہ تدبر کے نقطہ نظر سے یہ اسی قدر مشکل ہے. اور اس سمندر میں اترنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نہ اس کی گہرائیوں کا اندازہ ممکن ہے اور نہ اس کے کناروں ہی کا سراغ مل سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اس امر کی تصریح ملتی ہے کہ وہ ایک ایک صورت پر تدبر و تفکر میں طویل مدتیں صرف کر دیتے تھے، حتیٰ کہ انہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک بار ضرور قرآن مجید ختم کرنے کی تاکید کی تھی، یہ تصریح ملتی ہے کہ انہوں نے صرف سورۃ البقرہ پر تدبر میں 8 سال صرف کیے. اب بتائیے، نہ انہیں عربی سیکھنی تھی، نہ صرف اور نحو کی گردانیں کرنی تھی، نہ انہیں شان نزول کی تحقیق کرنی تھی، روایات کی چھان پھٹک کرنی تھی. He was a part and parcel of the environment in which Quran was being revealed. Everything was before him. He was the eyewitness. نہ عربی کوئی ان کے لیے کوئی اجنبی زبان تھی. پھر کیا ہے، 8 سال کس چیز پر غور کیا؟ 8 long years. ذرا غور فرمائیں کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کی اپنی زبان میں اور اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہوا رہا تھا. چنانچہ نہ تو انہیں عربی زبان اور اس کے قواعد کی تحصیل کی کوئی ضرورت تھی، نہ شان نزول اور صور و آیات کے تاریخی پس منظر کو جاننے کے لیے کھود کرید کی کوئی حاجت. اس کے باوجود ایک ایک صورت پر ان کا سال ہا سال غور و فکر کرنا یہ بتلاتا ہے کہ قرآن حکیم کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کوئی آسان کام نہیں، بلکہ اس کے لیے سخت محنت اور شدید ریاضت کی ضرورت ہے. چنانچہ بعد میں ابن جریر طبری، علامہ زمخشری اور امام فخر الدین رازی ایسے دسیوں بیسیوں نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں انسانوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپائیں، تب بھی کسی ایک ہی پہلو سے قرآن حکیم پر غور و فکر کر سکے. اور حق یہ ہے کہ حق پھر بھی ادا نہ ہوا. علامہ طبری، یہ 3 ہماری تفسیریں سمجھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے اپنے پاس کہ یہ امہات التفاسیر کہلاتی ہیں. ابتدائی تفاسیر میں 3 یہ مائیں ہیں تفسیروں کی، ان سے پھر نسلیں چلی ہیں، ہر تفسیر سے علیحدہ نسل چلی ہے. طبری کی تفسیر جو ہے وہ بنیادی طور پر روایات پر مبنی ہے، احادیث، روایات، اقوال صحابہ. اس آیت کے بارے میں کیا کیا حدیثیں، کیا کیا روایات، کیا کیا قول، کیا کیا مختلف اصحاب کے، تابعین کے کون کون سے اقوال موجود ہیں. پھر اسی کا خلاصہ سمجھیے تفسیر ابن کثیر ہے. یہ ایک قبیل کی چیزیں ہیں، یہ 3 کنبے اچھی طرح پہچان لیجئے آپ. زمخشری یہ تھی صرف و نحو کے اعتبار سے اور کلام عرب کے اعتبار سے. یہ لفظ آیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کی کیا شکل ہے، اس کی کلام عرب میں، عرب شاعری میں، جاہلی ادب میں اس کا استعمال کہاں کا ہوا، کس طور سے ہوا. تو زبان و ادب کے اعتبار سے اور صرف و نحو کے اعتبار سے ٹاپ کی تفسیر علامہ زمخشری کی ہے. تفسیر کشاف کہلاتی ہے یہ. اور عقل اور منطق کے اعتبار سے تفسیر کبیر فخر الدین رازی کی. لاجک، فلسفی، علم فلکیات، اس زمانے میں جو کچھ بھی انسان کا علم تھا ان کے ریفرنسز کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر.
تفسیر کبیر امام رازی، یہ تین ہیں ہماری ٹاپ کی پہلی بنیادی تفسیریں. باقی اب تفسیر کبیر کا خلاصہ آپ سمجھ لیجئے تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر زمخشری جو ہے اس کا تو خیر کوئی خلاصہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک میں سمجھتا ہوں کہ اول و آخر ہے اپنے اس خاص میدان میں. اور ان 14 صدیوں میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں گزرا جس نے ضخیم سے ضخیم تفسیر لکھنے کے بعد بھی صبر کا دعویٰ کیا ہو کہ اس نے قرآن حکیم پر تدبر کا حق ادا کر دیا اور اس کا فہم کما حقہ حاصل کر لیا. تاب دیگراں چے رسد، نہ معلوم کتنی جگہ پر زمخشری کھڑے ہو جائیں گے، واللہ عالم. یہ میں کہہ تو رہا ہوں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. امام رازی تو نہ معلوم کتنے مقامات پر آ کر صاف اعتراف کرتے ہیں. امام غزالی نے احیاء العلوم میں کسی عارف کا ایک قول نقل کیا ہے جس سے قرآن کی عام تلاوت برائے تذکر اور اس پر گہرے غور و فکر کا فرق معلوم ہوتا ہے. وہ صاف فرماتے ہیں کہ میں ایک ختم تو قرآن مجید کا ہر جمعے کو کر لیتا ہوں، وہ جو میں نے بتایا تھا کہ صحابہ کے معمول میں تھا یہ، اور ایک ختم میں ماہانہ کرتا ہوں. یعنی اب یہ 3-4 سلسلے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کوئی ایک وقت انہوں نے فکس کر دیا جس میں ایک پارہ ضرور پڑھنا ہے، وہ علیحدہ چل رہا ہے. تو اب اگلی دوسری تاریخ کو دوسرا پارہ ہوگا، تیسری تاریخ کو تیسرا پارہ ہوگا. ایک ہے وہ جو ہفتے وار چل رہا ہے کہ ایک انہوں نے منزل جو ہے ایک رات میں ختم کر لی ہے، دوسری منزل دوسری رات میں. اور ایک سالانہ کرتا ہوں، اور ایک اور ختم بھی ہے جس میں 30 سال سے مشغول ہوں اور تاحال فارغ نہیں ہو سکا. وہ تدبر والا فکر ہے، غور و فکر ہے، چل رہا ہے قرآن پر. 30 برس ہو گئے میں مکمل نہیں کر سکا، 30 ایئرز، اور وہ ختم میں نہیں کر سکا. یہ تذکر اور تدبر کے یوں سمجھیے کہ تمام وہ تلاوت سے لے کر تلاوت، تذکر، تدبر، اس کے تمام مراحل اس ایک قول میں اس عارف نے جمع کر دی ہے. قرآن کو بطریق تدبر پڑھنے کی شرائط بڑی کڑی ہیں اور ان کا پورا کرنا اس کے بغیر ہرگز ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو بس اسی کے لیے وقف کر دے اور اپنی پوری زندگی کا مصرف صرف تعلیم و تعلم قرآن ہی کو بنا لے. اس لیے کہ اس کے لیے اب ذرا گنتے جائیے کہ تدبر کا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا شرطیں پوری کرنی ہوں گی. اس کے لیے اولاً عربی زبان کے قواعد کا گہرا اور پختہ علم ضروری ہے. پھر اس کے ادب کا ایک ستھرا ذوق اور فصاحت و بلاغت کا عمیق فہم لازمی ہے. اس پر مستداد یہ کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس کا صحیح فہم اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ادب جاہلی کا تحقیقی مطالعہ کیا جائے اور دور جاہلی کے شعراء و خطباء کے کلام سے ممارست بہم پہنچائی جائے. جس وقت قرآن نازل ہوا ہے شعراء، خطباء، ان کا ایڈیم کیا تھا، وہ کیا بولتے تھے، کیا لفظ قرآن نے اس میں سے چوز کیا ہے. عمرو بالکلثوم جو ہے اس نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، فلاں نے استعمال کیا ہے، نابغہ نے کیا ہے، اس نے کیا ہے. وہاں سے آپ کو بحث لانی پڑے گی. پھر اسی پر بس نہیں، قرآن نے خود اپنی مخصوص اصطلاحات وضع کی ہیں. اب صلاۃ کا لفظ ہے، زکوٰۃ کا ہے، صوم کا ہے، یہ عربی زبان کے الفاظ تھے، لیکن یہ کہ ان کو قرآن نے ایک خاص ٹرم کی حیثیت دی ہے. یہ 4 نمبر پر درج کی ہے اور اپنے خاص اسالیب ایجاد کیے ہیں، سٹائل ہے اس کا اپنا، جن سے انسان ایک طویل مدت تک قرآن کو پڑھتے رہنے اور اس پر غور کرتے رہنے کے بعد ہی مانوس ہوتا ہے. اب 3rd ڈائمنشن لیجئے. اس کے علاوہ نظم قرآن کا فہم بجائے خود تدبر قرآن کی راہ کی ایک کٹھن منزل ہے. آیتوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ آیتیں صورتوں کی شکل میں جمع کی گئی ہیں، کوئی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی 286 آیتیں ایک صورت میں آ گئی ہیں، کہیں 3 آیتوں پر صورت بن گئی ہے. آخر کیوں؟ کوئی حکمت ہے، کوئی نظم ہے. اور مصحف کی موجودہ ترتیب کی حکمت کا جو علم ہے، جو ترتیب نزولی سے قطعاً مختلف ہے. ترتیب نزولی میں تو مکی صورتیں جو ہیں وہ پہلے آنی چاہیے. یہ تو شروع ہو رہی ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ. اور اولاً مختلف صورتوں پھر ہر صورت کی آیتوں کے باہمی ربط و تعلق کو سمجھنا ایک ایسا مشکل مرحلہ ہے جس پر بڑے بڑے اصحاب عزم و ہمت تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں. It's a lifelong, I may say it, profession, lifelong occupation.
لیکن ظاہر ہے کہ اس مرحلے کو سر کیے بغیر تدبر قرآن کے حق کی ادائیگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسی معدن سے قرآن حکیم کے علم و حکمت کے اصل موتی حاصل ہوتے ہیں، یعنی نظم قرآن، اور اسی سے اس بحر ناپیدا کنار کی وسعتوں کا اصل اندازہ ہوتا ہے۔ ابھی یہ ایک حصہ ختم ہوا ہے تدبر قرآن کی شرائط کا، اب آگے چلیے۔ ساتھ ہی قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کے تمام ذخیرے پر انسان کی گہری نظر بھی لازمی ہے۔ قرآن کو محمد نے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنے عمل میں ٹرانسلیٹ کیا۔ How he did it? What was the practical manifestation of Quran? قدیم صحف آسمانی کا گہرا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ قرآن ان کی تائید کرتے ہوئے آیا ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، ہے کہ نہیں؟ بلکہ بعض اعتبارات سے ہم محتاج ہیں تورات کے۔ قرآن مجید نے انبیاء کی تاریخ کو کرونولوجیکل آرڈر میں بیان نہیں کیا ہے، ریفرنسز دیے ہیں اور بالکل ترتیب مختلف ہے۔ کہیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم کا ذکر ہو گیا، حضرت نوح کا بعد میں ہو رہا ہے۔ یہ جو اس کی ایک تاریخی ترتیب ہے وہ تو ہمیں تورات سے ملتی ہے۔ یہ ہمارے بعض لوگوں میں اور مذہبی لوگوں میں اور مولویوں میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ وہ تورات پڑھنے کو سمجھتے ہیں کہ غلط کام ہے، قطعاً غلط بات ہے۔ یہ قرآن تورات کا پڑھنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی۔ دیٹس اے پارٹ اینڈ پارسل آف قرآن۔ فرق یہ ہے کہ ہم اس کی کسی شے سے قرآن پر حجت قائم نہیں کریں گے۔ کوئی شے اگر وہاں قرآن کے خلاف ہے اس کو رد کر دیں گے، بات اتنی ہے۔ لیکن جو چیز قرآن کی کسی بات کی وضاحت کر رہی ہوگی اس کو ہم قبول کر لیں گے۔ اور آگے چلیے، اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ انسانی تاریخ کے ہر دور میں تجرباتی و عقلی دونوں قسم کے علوم ایک خاص سطح پر ہوتے ہیں۔ اب یہ علم کے دو حصے جو میں نے شاید پہلے بھی کبھی بیان کیے ہیں، ایک علم وہ ہے علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا، وہ میکنزم رکھ دیا گیا، سماعت، بصارت، تعقل، انفر کرو، آگے بڑھو۔ یہ سارا سائنٹیفک philosophical knowledge, it's all exfoliation of that knowledge which was given potentially to Adam alayhi salatu wassalam. It is going on and going on and going on. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، کہاں سے کہاں انسان پہنچ گئے۔ اب ظاہر بات ہے ہر دور میں اس کی ایک خاص سطح تھی۔ آج ہمارے یہ سائنسی علوم جس جگہ ہیں، ایک سال پہلے وہاں نہیں تھے۔ اب تو اتنی تیز رفتاری سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن 100 سال پہلے کا تو فرق آپ کو پورا طریقہ معلوم ہے نا۔ سائنس کہاں تھی 100 سال پہلے، اس سے 100 سال پہلے کہاں تھی، اس سے 100 سال پہلے کہاں تھی، اس سے 100 سال پہلے کہاں۔ ہر دور کی ایک سطح ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس دور کا انسان قرآن مجید سے اپنے دور کی علمی سطح کے مطابق ہی علم حاصل کر سکتا ہے۔ دیٹس اے لمیٹیشن۔ جیسے جیسے یہ علم بڑھ رہا ہے، اگر آپ قرآن پر تدبر کرنے والا اس علم کو بھی آگے نہیں حاصل کرے گا تو وہ اپنے دور کے قرآن کو نہیں سمجھ سکے گا، وہ 1000 برس پہلے کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ یو انڈرسٹینڈ؟ یو فالو؟ یہی وجہ ہے نا کہ جب کہ ابھی تاریخ کی ابھی تحقیق نہیں ہوئی تھی، ذوالقرنین کون ہے لوگوں نے سمجھا، سب ہمارے مفسرین نے لکھا سکندر اعظم، بدطینت انسان، بد کردار انسان۔ کہاں ذوالقرنین جن کی تعریف سورہ کہف میں ہو رہی، لیکن کوئی اور بڑا فاتح معلوم ہی نہیں تھا انہیں۔ اس صدی میں آ کر کھدائی ہوئی استخر کی، اور سائرس کے خورس جس نے کہ پارس اور میڈیا 2 مملکتوں کو جوڑ کر ایک بنایا اور عظیم سلطنت ایران کی بنیاد ڈالی، اور 2 سلطنتوں کو جوڑا تھا اس لیے اپنے تاج میں 2 سینگ لگا لیے۔ ذوالقرنین، اس کا مجسمہ بھی برآمد ہو گیا، اس میں 2 سینگ تاج میں لگے ہوئے۔ اب معلوم ہے یہ تھا ذوالقرنین۔ اب میں کیسے امام راضی کے اوپر تو میں الزام نہیں لگا سکتا کہ یہ بڑا بے وقوف آدمی تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ کیسے سمجھ میں آ سکتا تھا اس کے؟ ہیومن نالج ہیز ناٹ ریچ دیٹ لیول۔
یہ چیزیں تو عقلی اور تجرباتی علوم سے انسان کو حاصل ہو رہی ہیں۔ اسی طرح گردش ہے، آج ہم پر بات واضح ہوئی، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز تیر رہی، ہر چیز جنبش میں، ہر چیز گردش میں۔ پہلے یہ خیال تھا کہ زمین ساکن ہے، سورج چل رہا ہے، پھر ایک خیال آیا نہیں سورج ساکن ہے، زمین چل رہی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ زمین بھی چل رہی ہے، سورج بھی چل رہا ہے، پوری جو اس کی جو فیملی ہے وہ پوری کی پوری چل رہی ہے، پورا سولر سسٹم چل رہا ہے۔ سورج کا اپنا کوئی اور سورج ہے، کوئی ستارہ ہے جس کے گرد یہ اپنے پورے خاندان کو لے کے چل رہا ہے، پوری گیلیکسی گھوم رہی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، آج اس کل کی حقیقت جو منکشف ہوئی ہے، آج سے 100 سال پہلے کیسے ہو سکتی تھی؟ تو یہ تدبر قرآن کا تھرڈ ڈائمنشن، بلکہ فورتھ۔ اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ انسانی تاریخ کے ہر دور میں تجرباتی اور عقلی دونوں قسم کے علوم خاص سطح پر ہوتے ہیں، اور قرآن پر تدبر کا حق اس کے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا کہ حکمت قرآنی کا طالب اپنی معلومات کے دائرے کو کم از کم اتنا وسیع ضرور کرے کہ ان تمام علوم طبعی و نظری کا ایک اجمالی خاکہ، اس کے مقدمات و مبادی، طریق استدلال اور نہج استنتاج اور نتائج و عواقب کی اجمالی معرفت سمیت اس کے ذہن کی گرفت میں آ جائے۔ If you want to understand the Quran of today, you must know the premises of physics and chemistry and cosmology of today, and embryology and botany and zoology of today. ورنہ آپ 100 سال پہلے کا قرآن پڑھ رہے ہوں گے، راضی کو پڑھیں گے تو 500-600 سال پہلے کا قرآن پڑھ رہے ہیں، چاہے شیخ ہند کو پڑھیں گے وہ بھی 100 سال پہلے کا قرآن ہے۔ قرآن اور ہے، تفسیر اور ہے، تفسیر تو 100 سال پہلے کی ہے وہ، اور اس سے 100 سال پہلے کی جو ہے وہ آپ کو ملے گی تفسیر شاہ عبد القادر کی رحمہ اللہ، اور اس سے اور 100 سال پہلے چلے جائیے اور تفسیریں ملیں گی۔ ظاہر بات ہے کہ تدبر قرآن کے ساتھ تو ایک طرف وہ علوم ہے، عربی ہے، گرامر ہے، زبان ہے، ادب جاہلی ہے، اس کی فصاحت و بلاغت ہے، اس کا علم ہے، اس کے اسالیب ہیں، اس کے اپنے، پھر اس کا نظم ہے، اس کے اندر جو ترتیب ہے صورتوں کی، آیتوں کی، ان سب کے ساتھ ہو کر پھر حدیث ہے، سابقہ کتب سماویہ ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ جدید سائنسز کا اگر آپ کے پاس ایک خاکہ نہ ہو۔ ظاہر بات ہے آج تو علم اتنا پھیل چکا ہے کہ کسی شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اب تو فزکس کی 1000 شاخیں ہو چکی ہیں، اور نہ معلوم ہر شعبے کی جو ہے کتنی شاخیں ہو چکی ہیں، لیکن ایک اجمالی خاکہ کہ آج انسان کہاں تک پہنچا ہے، اس کاسموس کے بارے میں اس کی آج کیا تصور ہے، اس کا کائنات کیا ہے، تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس آج کیا ہے، حیات کے بارے میں، لیونگ میٹر کے بارے میں کیا بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں اگر ساتھ نہیں ہیں، آپ کی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، تو آپ قرآن، آج کا قرآن نہیں پڑھ رہے، آج کے قرآن سے آج کی ہدایت اخذ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جو لکھا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے علم و حکمت کے بحر ذخار سے ہر طالب بہرحال اپنے ظرف ذہنی کے عمق اور وسعت کے مطابق ہی حصہ پا سکتا ہے۔ ظرف کسے کہتے ہیں؟ برتن، ظرف ذہنی، میرے اور آپ کا اور ہر شخص کا ایک ظرف ذہنی ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا وسیع ہے، کسی کا کم وسیع ہے، کسی کا زیادہ گہرا ہے، کسی کا کم گہرا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک ظرف ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ اپنے ظرف کے مطابق ہی لیں گے نا۔ سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہوئے، پانی تو بے تحاشا ہے، آپ کے پاس چھوٹی سی لٹیا ہے، کیا کریں گے آپ؟ لٹیا کا پانی لے کے آ جائیں گے، بھائی یہ پانی میں لے آیا۔ اگر بڑی دیگچی ہے تو دیگچی بھر کے لے آئیں گے، کوئی بڑی دیگ ہے دیگ بھر کے لے آئیں گے، کوئی بالٹی ہے بالٹی بھر کے۔ ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق سمندر میں سے پانی لے گا، سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے۔ اور انسان کا یہ ظرف ذہنی بنتا ہے کن چیزوں سے؟ یہ جو سارے آپ کے علوم عقلی اور تجرباتی اور علوم نقلی ہیں، اور یہ جو علوم سائنٹیفک ہیں، ان سب سے ایک ذہن کا پیالہ بن رہا ہے۔ یہ پیالہ وسیع ہوگا تو قرآن آپ اس میں زیادہ اونڈیل سکیں گے، یہ پیالہ ہی تنگ ہے تو قرآن مجید کے اتنے ہی درجے میں آپ اس سے اکتساب کم کریں۔ اسی لیے میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ خاص طور پر جن کا میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ کمپیٹنٹ ہیں اور حقدار ہیں قرآن کو سمجھنے کے۔
اس لیے کہ سائنس آف ڈیڈ میٹر، فزکس، کیمسٹری، کاسمولوجی اور ایسٹرونومی، یہ ڈیڈ میٹر کی سائنس ہے. سائنس آف لیونگ میٹر، ہاؤ اے لیونگ آرگنزم بیہیوز. لائف از ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ. لوہا ہے ٹنوں پڑا ہوا ہے اور ایک چھوٹا سا کیڑا جو چل رہا ہے، ان دونوں کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے. تو جو سائنس آف ڈیڈ میٹر اینڈ سائنس آف لیونگ میٹر، یہ دونوں جمع ہوتی ہیں. ایف ایس سی پری میڈیکل جنہوں نے پڑھا ہے وہ اس کے پریمیسز جو ہیں، صغرا کبرا بنیادی چیزیں، یہ پروٹوپلازم ہوتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے، یہ چیز ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ نظریہ ارتقاء ہے، اور یہ سمجھے آپ نیوکلیس ہے، اور یہ اس کے گرد جو ہے الیکٹرانز ہیں، یہ ایک یعنی میٹر کا ایک ہے. یہ سارا ایک بنیادی سا خاکہ جو ہے، سب سے زیادہ جو اس کا جو پینوریمک کہیے اور جو اس کا جو وسیع ہوگا وہ در حقیقت انہی لوگوں کا جنہوں نے یہ دونوں چیزیں پڑھی. اور انسان کا ظرف ذہنی اور افق فکری بہرحال متداول علوم طبعی و عقلی ہی سے تیار ہوتا ہے. ذہن تو آپ کا اسی سے بنے گا پیالہ، اس میں اڈھیلیں آپ قرآن کو. خاص طور پر تبلیغ و تبیین للناس کے اعتبار سے تو اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے. جب آپ لوگوں کو پہنچائیں گے تو لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق نہیں پہنچائیں گے تو نہیں پہنچا سکیں گے. کیسے پہنچائیں گے؟ آپ ایک فلسفی کو جا کے واس جھاڑ رہے ہیں، یا آپ نے ایک دیہاتی کو فلسفہ پڑھانا شروع کر دیا، دونوں حماقتیں برابر کی. اس دیہاتی کے لیے تذکر کافی ہے، اس کے لیے نصیحت درکار ہے، موعظہ حسنہ درکار ہے، اور اس فلسفی کے لیے درکار ہے حکمت. You have to meet them in their own elements. You have to communicate with them at their own level of consciousness and understanding. If you can't rise to that level, you can't communicate with them. ابلاغ نہیں ہوگا. آپ سمجھیں گے ما علینا الا البلاغ، ہم نے تو اپنا کام کر دیا جی، بس پہنچا دیا، لٹ مار کر آ گئے. بھائی پہنچا ہی نہیں وہ. اس لیے کہ جس سے آپ بات کر رہے تھے، کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کیا کرو ان کی عقل کی سطح کے مطابق. خاص طور پر تبلیغ و تبیین للناس کے اعتبار سے تو اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، بلکہ اس کے بغیر ان کا حق ادا ہونا تو کسی درجے میں بھی ممکن نہیں. اس لیے کہ ہر دور کے تجرباتی علوم کی سطح کے مطابق اور اسی کی مناسبت سے منطق و فلسفہ، الہیات و مابعد طبیعیات، اخلاقیات و نفسیات اور دیگر علوم عمرانی کا ایک تمار ہوتا ہے جس سے ذہن بالعموم مرعوب ہوتے ہیں. ان کے پھیلائے ہوئے غلط افکار و نظریات کا توڑ اس کے بغیر قطعاً ممکن نہیں ہوتا کہ خود ان کا گہرا مطالعہ کیا جائے اور ان کے اصل سر چشموں اوریجنل سورسز تک رسائی بہم پہنچا کر علا وجہ البصیرت ان کی جڑوں پر اسی طرح ضرب لگائی جائے جس طرح اپنے اپنے وقت میں امام ابن تیمیہ اور امام غزالی رحمہم اللہ لگا چکے ہیں. دور جدید اس معاملے میں غالباً اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور علوم متذکرہ بالا کے علاوہ علوم طبیعی، فزیکل سائنسز اور فنون صنعتی، ٹیکنالوجی نے انتہائی بلندیوں کو چھو کر عقل انسانی کو اس طرح مبہوت و ششدر کر دیا ہے کہ ایک عام انسان کے لیے ان کے جلو میں آنے والے غلط نظریات و افکار پر جرح و تنقید قطعاً ناممکن ہو گئی. Man is overawed by these sciences and technologies. اور ان کے اندر لپٹا ہوا غلط فلسفہ چلا آ رہا. وہ جو کہا تھا اکبر الہ آبادی نے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. علی گڑھ ہم نے بنا لیا، لوگوں نے انجینئرنگ پڑھ لی، ڈاکٹری پڑھ لی، چلیے ہندوؤں کے مقابل میں کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے، لیکن ایمان کی جڑیں تو کھد گئی. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ اس غلط فلسفے کی تردید کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے جو سائنس کے جلوں میں چلا آ رہا تھا. اندری حالات دور حاضر میں تدبر قرآن کا حق صرف اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اصحاب ہمت اور ارباب عزیمت کی ایک بڑی جماعت اپنے آپ کو پوری طرح کھپا کر ایک طرف تدبر قرآن کی متذکرہ بالا جملہ شرائط کو پورا کرے اور دوسری طرف جدید علوم عقلی و عمرانی کی گہری و براہ راست ممارست بہم پہنچائے. اور پھر نہ صرف یہ کہ قرآن کی روشنی میں علوم جدیدہ کے صحیح و غلط اجزاء کو بالکل علیحدہ کر دے،
بلکہ جدید استدلال اور معروف اصطلاحات کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کے قریب ہو کر کلام کرے اور قرآن کے نور ہدایت کو لوگوں کی نگاہوں کے عین سامنے روشن کر دے۔ اس موضوع پر ہے میری تحریر اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، وہ تو پھر جب ہم پڑھیں گے اس وقت یہ تفصیل سے بحث آ جائے گی۔ تاکہ لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ کا جو فریضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ادا فرمایا تھا، وہ اس دور میں آپ کی امت کے ذریعے پھر پورا ہو۔ اور یہ کام ظاہر ہے کہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عالم اسلام میں جا بجا ایسی یونیورسٹیاں قائم نہ ہو جن میں سے ہر ایک کا اصل مرکزی شعبہ تدبر قرآن کا ہو، اور اس کے گرد تمام علوم عقلی جیسے منطق، مابعد الطبیعات، اخلاقیات، نفسیات اور الہیات، علوم عمرانی جیسے معاشیات، سیاسیات اور قانون، اور علوم طبی جیسے ریاضی، کیمیا، طبیعیات، ارضیات، فلکیات وغیرہ کے شعبوں کا ایک حصار قائم ہو، اور ہر طالب علم تدبر قرآن کی لازماً اور ایک یا ایک سے زائد دوسرے علوم کی اپنے ذوق کے مطابق تحصیل کرے، اور اس طرح ان شعبہ علوم میں قرآن کے علم و ہدایت کو تحقیقی طور پر اخذ کر کے مؤثر انداز میں پیش کر سکے۔ اب یہ ایک تصور ہے قرآنک یونیورسٹی کا۔ یہ دوسرا کتابچہ جو ہے اسلام کی نشت ثانیہ، اس میں نے تصور دیا تھا قرآن اکیڈمی کا۔ وہ سن 67 کا تصور خواب تھا، سن 77 میں اس کے لیے بہرحال بنیاد پڑ گئی 10 برس کے بعد۔ یونیورسٹی کی بات ابھی بہت دور کی ہے۔ آپ نے آئیڈیا لے لیا کہ سینٹرل جو ہے اس کا شعبہ وہ تدبر قرآن ہے، عربی زبان، صرف، نحو، پرانا ادب جاہلی، یہ وہ قرآن کے جو میں نے پہلے جو اس سے گنوائے ہیں۔ جو بھی اس یونیورسٹی میں آئے گا وہ اس کا تو لازماً طالب علم ہوگا۔ اب اس کے ساتھ وہ فزکس پڑھ رہا ہے تو پڑھے، ٹھیک ہے، گو ہیڈ۔ اب وہ تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس میں جا کر قرآن مجید کی رہنمائی دے سکے گا۔ اکنامکس پڑھ رہا ہے، گو ہیڈ، اب وہ اکنامکس کے اندر قرآن کی رہنمائی دے سکے گا۔ تو مختلف علوم جیسے کہ حصار ہوتا ہے، مرکزی شعبہ یہ ہو قرآن یونیورسٹی کا کہ یہ تو ہر ایک کے لیے لازم ہے جو بھی وہاں ہے۔ باقی یہ کہ ایک ایک دو جو بھی علم ہے وہ انسان حاصل کرے، اس سے تدبر قرآن کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ ایسی یونیورسٹی ظاہر بات ہے کہ کسی ملک میں اسلامی انقلاب لائے بغیر نافذ قائم نہیں کی جا سکتی۔ لہذا یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ میں خود اپنے لیے میں نے تدبر قرآن کا میدان اختیار نہیں کیا ہے۔ میں تدبر قرآن کا مدعی نہیں ہوں۔ میں نے تذکر بالقرآن اور پھر تذکیر بالقرآن کا راستہ اختیار کیا ہے، اور پیش نظر کیا ہے؟ ایک عوامی تحریک، ایک جماعت کہ جو انقلاب برپا کرے، اور انقلاب برپا کر کے ملک کے اندر اگر وسائل ہاتھ میں آئیں تو پھر یہ قرآن یونیورسٹی قائم ہوگی۔ ورنہ نام لیا جا سکتا ہے، آپ یونیورسٹی قرآن کی کہہ لیں، وہ تو ہمارے ہم گاؤں کے اندر کوئی شخص قرآن ناظرہ پڑھانے بیٹھتا ہے تو وہ بھی جامعہ نام رکھتا ہے، اس کا جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا تھوڑا یہ کہ تم نے یونیورسٹی کیسے نام رکھ لیا، وہ تو جیسے آدمی چاہے نام دے لے، لیکن یہ قرآن یونیورسٹی اس کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا میری اپنی جد و جہد اور میری اپنی جو بھی لمیٹڈ انسان کے پاس جو بھی کیپیبلٹیز ہیں، کیپیسٹیز ہیں، میں نے اس کا ہدف اس انقلاب کو بنایا ہے۔ میں قرآن کا داعی ہوں، قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور قرآن مجید کا معلم ہوں، قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں۔ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ایک انقلاب کے لیے تیار کرنا پیش نظر ہے، تاکہ ان میں ایمان کی تجدید ہو، اور ایمان کی بنا پر پھر ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے کمر کسیں، تاکہ پھر تدبر قرآن کا حق جو ادا کرنے کے لیے ہم یونیورسٹیز قائم کریں۔ یہ خواب ہے، رہے گا انشاءاللہ۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں، اسی لیے اس پر ہر شخص مکلف بھی نہیں۔ یہ کام اول تو ہے ہی صرف ان لوگوں کے کرنے کا جو علم کی ایک فطری پیاس لے کر ہی پیدا ہوتے ہیں، اور جن کے ذہنوں میں ایسے سوالات از خود پیدا ہو جاتے ہیں جن کا حل عقل کی جملہ وادیاں طے کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اقبال کا شعر نوٹ کر لیجئے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ یہ ایک ہے کہ انسان جو ہے عقل کی اور اس کی وادیوں سے گزر کر پھر کہیں پہنچتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ساخت وہ ہوتی ہے جو میں نے شروع میں کہا، افتاد، ساخت ذہنی۔ یہ لوگ طلب علم پر اسی طرح مجبور ہوتے ہیں جیسے ایک بھوکا تلاش غذا پر یا ایک پیاسا تحصیل ماء پر۔ یعنی وہ خود نہیں کر رہے ہوتے، وہ مجبور ہوتے ہیں۔ پیاس لگی ہوئی ہے، پیاسا جو ہے پانی تلاش کرے گا،
جن لوگوں کے اندر علم کی یہ پیاس ہوتی ہے، یہ کوئی ان کا کمال نہیں ہوتا، وہ تو پیاس اللہ نے پیدا کی ہے، اس لیے وہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لہذا وہ مجبور ہو کر یہ کام کرتے ہیں۔ اسی معنی میں میں اپنے بارے میں جو الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ I was possessed by قرآن، میں نے یہ خود جو ہے جان بوجھ کر کام نہیں کیا ہے، I feel I was possessed by قرآن، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ذریعے سے قابو میں لے لیا ہے، تو اب وہ قابو میں آیا ہوا کام کر رہا ہوں۔ ایسے ہی لوگ مسلسل رب زدنی علما کی دعا کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، اور اگر صحیح رہنمائی میسر آ جائے تو علم و حکمت سے حصہ وافر پاتے ہیں۔ تدبر قرآن اصلاً تو ایسے ہی لوگوں کے کرنے کا کام ہے، ویسے ہر طالب علم اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی محنت کے مطابق اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک عام تشویق ہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور قرآن حکیم نے ایک عام ہدایت دی کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، بس کیوں نہیں نکلتا ہر گروہ میں سے ایک جماعت تاکہ وہ اس دین کی سمجھ پیدا کرے، جس کے لیے اب آپ لوگ بھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ یہ تفقہ فی الدین تدبر قرآن کا وہ ثمرہ ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیدہ صحابہ کے لیے دعا فرمائی، جیسے مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے حضور نے ان الفاظ میں دعا فرمائی اللہم فقہہ فی الدین، اور اس کے بعد اگلا ٹکڑا جو اس میں نہیں لکھا گیا ہے وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا فرما اور اپنی کتاب قرآن کی تعویل اور تفسیر اور اس کے گہرائی میں اترنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جس کا آپ نے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام کے کلیے کے ساتھ بطور شرط تذکرہ فرمایا، یعنی اذا فقہوا، حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ دور جاہلیت میں سب سے اچھے تھے وہی اسلام میں بھی سب سے اچھے ہیں، بشرطے کہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ تو اس درجے میں تدبر قرآن ہر شخص اپنی اپنی محنت کے مطابق کرے، لیکن تدبر قرآن کا حق ادا ہونا وہ میں اس کے شرائط جو بیان کر چکا ہوں، وہ تو گویا کہ ایک لائف لانگ اینڈ ہول ٹائم آکوپیشن ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔